بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ گمنام ہیرو کے معزز ناظرین السلام علیکم۔ آئیے چلتے ہیں کہانی کی طرف۔ واپسی کے سفر میں مجھے بار بار پلاسٹک کے اس قد آدم گڈے کا خیال آتا رہا جس نے مجھے بہت زیادہ خوفزدہ کر دیا تھا۔ میں نے پچھلے برسوں میں اپنے ہاتھوں سے بھیانک ترین انسانی لاشیں تخلیق کی تھیں اور کبھی بھی مجھ پر خوف طاری ہونے کی نوبت نہیں آئی تھی، لیکن اس گڈے نے میرے رونگٹے کھڑے کر دیے تھے۔ اس سے تو میری جان چھوٹ گئی تھی، لیکن آثار سے ظاہر ہو رہا تھا کہ اجالا پھیلنے سے پہلے مجھے واقعی ایک لاش کو ٹھکانے لگانے کا بندوبست کرنا ہوگا۔ میرا وہ خیال بے سبب نہیں تھا۔ شاہ باغ کے سفر میں میرے تعاقب کے حوالے سے بات کرتے ہوئے کامٹ نے بتایا تھا کہ اگر میں اس کے آدمی کو پکڑ بھی لیتا تو وہ میرے ہاتھوں ذبح ہو جانے کے باوجود گمبی گمبی کے علاوہ ایک لفظ بھی منہ سے نہ نکالتا، جبکہ سیما کے فلیٹ میں پکڑے جانے والے نے وہ مخصوص الفاظ ادا نہیں کیے تھے جو مافیا سے اس کا تعلق ظاہر کر سکتے تھے۔ ایسی صورت میں وہ شی کا ہی کوئی ایجنٹ ہو سکتا تھا جس کا زندہ رہنا میرے حق میں زہر ثابت ہو سکتا تھا۔ واپسی پر بلڈنگ کا چوکیدار جاگتا ہوا ملا۔ میری کار پہچان کر اس نے رکاوٹ دور کی اور میں اپنی کار پمپ پر چڑھا کر براہ راست میز 9 فلور پر لیتا چلا گیا جہاں کسی کی مداخلت کا نسبتاً کم امکان تھا۔ اس فلور پر کار گھماتے ہی مجھے کاروں کے درمیان ایک ہیبلا نظر آیا جو پھرتی سے دوسری گاڑیوں کے درمیان دبک گیا۔ وہ اگر مجھ سے چھپنا ہی چاہتا تھا تو ریمپ کے ابتدائی سرے سے اوپر آنے والی ہیڈ لیمپس کی تیز روشنی دیکھ کر یا رات کے سناٹے میں کار کے انجن کی گونج سن کر میرے اوپر پہنچنے سے پہلے ہی بے آسانی چھپ سکتا تھا، لیکن آخری لمحات پر اس کی حرکت کی بنا پر مجھے اندازہ ہو گیا کہ وہ مجھے اپنی طرف متوجہ کرنا چاہ رہا تھا۔ نامعلوم ہیبلے کی اس حرکت کا ایک ہی مقصد ہو سکتا تھا کہ اوپر کوئی گڑبڑ ہو چکی تھی اور وہ مجھے فوری طور پر فلیٹ میں جانے سے روکنے کے لیے اپنے ساتھ آنکھ مچولی میں الجھانا چاہ رہا تھا۔ میں اسے نظر انداز کر کے تیزی کے ساتھ اپنے فلیٹ کی طرف جانے والے زینوں پر ہو لیا۔ زینوں پر میرے قدموں کی آہٹ پیدا ہوتے ہی اوپری زینوں پر ہلکی سی دمک سنائی دی جسے کوئی پنجوں کے بل تیزی سے اوپر فرار ہوا ہو۔ میں نے فلیٹ پر پہنچ کر ڈور بیل بجائی اور جہانگیر نے فوراً ہی دروازہ کھول دیا۔ فلیٹ میں صورتحال بالکل پرسکون تھی۔ جہانگیر قیدی کو بے بس کر کے اندر پہنچا چکا تھا۔ اس نے بتایا کہ میری غیر حاضری میں فلیٹ میں کسی نے بھی مداخلت کرنے کی کوشش نہیں کی تھی۔ میں چکرا کر رہ گیا کیونکہ اس طرح باہر جانے والی مشتبہ نقل و حرکت بے معنی ہو کر رہ جاتی تھی۔ شاید وہ مافیا والے ہی تھے جو براہ راست سامنا کیے بغیر دور رہ کر میرے بارے میں زیادہ سے زیادہ معلومات حاصل کرنے کی کوشش کر رہے تھے اور یقیناً ان کی تعداد ایک سے زیادہ تھی۔ قیدی ہوش میں آ چکا تھا۔ اس کے حلق تک کپڑا ٹھونس کر جہانگیر نے اس کے منہ میں لگام کی طرح ایک پرانی ٹائی کس دی تھی جس کی وجہ سے اس کا چہرہ مسخ ہو کر رہ گیا تھا اور اس کی آنکھیں اپنے حلقوں سے باہر ابلی پڑ رہی تھیں۔ اس کا منہ کھولا گیا تو یہ فوراً ہی شور مچانا شروع کر دے گا۔ میں نے اس کی پسلیوں میں اپنی ٹھوکر سے ہلکی سی ضرب لگاتے ہوئے کہا اور قیدی بہت تیزی کے ساتھ اپنے سر کو نفی میں جنبش دینے لگا۔ آواز نکالے تو ذبح بھی کر دینا۔ میں نے کچن سے چھری نکال لی ہے۔ جہانگیر نے تپائی سے لمبی سی چھری اٹھا کر اس کی دار پر انگلی پھیرتے ہوئے کہا۔ خوش قسمتی کی بات یہ ہے کہ ہم پہلی منزل پر ہیں۔ نیچے والی دکانیں اور دفاتر سب بند پڑے ہوئے ہیں۔ کسی کو کانوں کان بھی پتہ نہیں چلے گا کہ یہاں کیا ہوا ہے۔ ہماری گفتگو سے قیدی واضح طور پر خوفزدہ ہو گیا تھا۔ دوسری طرف جہانگیر سلمہ کے بارے میں میری کہانی سننے کے لیے مرا جا رہا تھا، اس لیے میں اسے ساتھ لے کر دروازے پر آ کھڑا ہوا اور دھیمی آواز میں اسے اپنی رپورٹ سنانے لگا۔ قیدی یہ سمجھ رہا تھا کہ ہم اس کی تقریر کے بارے میں مشورے کر رہے تھے۔ یہ تم نے بہت اچھا کیا کہ شراب والی بات اس کے کان میں ڈال دی۔ میرے خاموش ہونے پر وہ سرگوشیانہ لہجے میں بولا۔ واپسی پر میں اسے یہی بتاؤں گا کہ زیادہ پی لینے کی وجہ سے ایک دوست کے پاس رک گیا تھا۔ شاید شاندار ترکیب تو بھول کر بھی میرے ذہن میں نہیں آ سکتی تھی۔ لعنت ہو تم پر، عیاشیاں تم کرو اور بہانے میں تلاش کرتا پھروں۔ اس کی تسلی ہو گئی تھی، اس لیے ہم دونوں پھر قیدی کے پاس آ گئے۔ اس کی رحم طلب نگاہیں میرے چہرے پر مرکوز ہو گئی تھی۔ وہ شاید زیادہ مضبوط اعصاب کا مالک نہیں تھا کیونکہ تشدد کے تصور سے ہی خوفزدہ نظر آ رہا تھا۔ وہ بولنے سے معذور تھا، اس لیے میں اس سے جو کچھ پوچھتا رہا وہ سارے ہلا کر میری فرما برداری کا اقرار کرتا رہا اور آخر کار میرے ایما پر جہانگیر نے ٹائی کی گرہ کھول کر اس کے منہ سے کپڑا نکالنا شروع کر دیا۔ منہ صاف ہوتے ہی اس نے چند گہرے گہرے سانس لیے، پھر ہکلاتے ہوئے بدقت تمام پانی طلب کیا جو جہانگیر نے گلاس سے اس کے خشک دانے میں انڈیل دیا۔ تم لوگوں نے مجھے بلا وجہ پکڑ لیا ہے۔ میرا تم کو نقصان پہنچانے کا کوئی ارادہ
ارادہ نہیں تھا۔ پانی پی کر اس نے ہانپتے ہوئے کہا، تم نے دیکھ ہی لیا تھا کہ میں کوئی بھی کارروائی کیے بغیر واپس جا رہا تھا اور بے آواز پستول کس مقصد کے لیے تھاما ہوا تھا تم نے؟ محض احتیاطاً وہ بولا، اگر 7 نمبر میں اتفاقاً کسی کی آنکھ کھل جاتی تو میں اسے خوفزدہ کر کے بحفاظت نکل جانے کی نیت سے پستول ساتھ لایا تھا، خون کا ایک قطرہ بھی بہانے کا ارادہ نہیں تھا میرا۔ پھر کیوں آئے تھے وہاں؟ اس نے درست لہجے میں سوال کیا۔ مجھے صرف یہ دیکھنا تھا کہ وہاں کوئی عورت اکیلی رہتی ہے یا اس کے ساتھ کوئی مرد بھی مقیم ہے۔ اس کے علاوہ میرا نہ کسی کو نقصان پہنچانے کا ارادہ تھا نہ چوری کا۔ یہ بات تو تم باہر پوچھ گچھ کر کے بھی معلوم کر سکتے تھے، میں نے طنزیہ لہجے میں کہا۔ مجھے خوابگاہ میں داخل ہو کر اپنی آنکھوں سے دیکھنے کا حکم ملا تھا۔ حکم دینے والا کون تھا؟ میں نے اس کے چہرے پر نظریں جما کر سوال کیا۔ اس نے میرے سوال کا جواب دینے سے بہت گریز کیا، لیکن میرے بگڑتے ہوئے تیوروں نے اسے زبان کھولنے پر مجبور کر دیا۔ میں اس سے واقف نہیں ہوں، وہ کبھی کبھی فون پر مجھ سے کام لیتا رہتا ہے۔ بکواس مت کرو، تم بھی تو کسی طرح اس تک اپنی رپورٹ پہنچاتے ہوگے۔ وہ خود فون کر کے رپورٹ لیتا ہے، آج بھی صبح 10 بجے وہ مجھے فون کرے گا۔ یہ کام مجھے صرف اس لیے سونپا گیا تھا کہ میں ہر قسم کے تالے کھولنے میں ماہر ہوں۔ وہ نہیں چاہتا تھا کہ عورت کو یہ علم ہو سکے کہ کسی نے فلیٹ میں داخل ہو کر اس کا جائزہ لیا ہے۔ مجھے تالا کھول کر اندر جانا تھا اور کسی بھی چیز کو چھوئے چھیڑے بغیر واپس لوٹ جانا تھا۔ اور اگر فلیٹ میں کوئی بھی نہ ہوتا تو تم کیا کرتے؟ میں نے سوال کیا۔ مجھے بتا دیا گیا تھا کہ عورت رات کو دیر سے گھر لوٹنے کی عادی ہے، اسی لیے میں 2 بجے کے بعد آیا تھا۔ کوئی نہ ملتا تو اگلی رات کو پھر کوشش کرتا۔ اس کے دیے ہوئے کام کو ادھورا چھوڑنے کا تصور بھی نہیں کیا جا سکتا۔ فون پر اس کی کوئی شناخت تو ہوگی؟ میں نے چبھتے ہوئے لہجے میں پوچھا۔ میرے اس سوال پر وہ خوفزدہ ہو کر خوشامدوں پر اتر آیا، لیکن چند دھمکیوں کے بعد ہی اس نے اگل دیا کہ خود کو ڈی ڈی کہا کرتا ہے۔ اس انکشاف کے بعد سب کچھ واضح ہو گیا۔ دلدار آغا نے اپنے ہم پیشہ ندیم کو ہیروئن کی سمگلنگ کے لیے اپنا اعلیٰ کار بنایا ہوا تھا۔ جب وہ فرینکفرٹ میں گرفتار ہو گیا تو دلدار نے کسی خاص مقصد کے تحت اپنی فیکٹری مینیجر ہارون کو ندیم کی بیوی سیما کے پیچھے لگا دیا۔ ان لوگوں کے لیے سیما اتنی اہم تھی کہ جب کامپٹن نے نیچے جا کر نشے میں دھت ہارون کو لتاڑا اور اسے یہ بتایا کہ وہ سیما کا شوہر تھا، تو ہارون نے فرار ہونے کے بعد پہلی فرصت میں دلدار آغا کو سیما کی دوسری شادی سے آگاہ کر دیا۔ دلدار بہت گاگ آدمی تھا، اس لیے ہارون سے ملنے والی خبر اس کے دل کو نہ لگ سکی اور اس نے فوراً ہی اپنے ایک آدمی کو تحقیقات پر مامور کر دیا، جو چند ہی گھنٹوں کے اندر سیما کے فلیٹ میں پہنچ گیا۔ اگر وہ اپنا جائزہ لے کر خیریت کے ساتھ نکل جانے میں کامیاب ہو بھی جاتا تو سیما کے ساتھ جہانگیر کو محو خواب دیکھ کر دلدار کو وہی کچھ بتاتا جو ہارون نے بتایا تھا، لیکن وہ اپنی بد نصیبی کے باعث ہمارے ہاتھ لگ گیا۔ بظاہر وہ ایک درمیانی آدمی تھا اور اسے چھوڑا بھی جا سکتا تھا، لیکن اندیشہ اس بات کا تھا کہ وہ ڈی ڈی سے معروب ہو کر اسے نہ صرف جہانگیر کی سیما کے فلیٹ میں موجودگی کے بارے میں بتاتا بلکہ اس کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے ہمارے بارے میں بھی سب کچھ اگل دیتا۔ ایسی صورت میں دلدار کا فوری طور پر میری طرف متوجہ ہونا ناگزیر ہو جاتا۔ میں وعدہ کرتا ہوں کہ تم لوگوں کے بارے میں ایک لفظ بھی اپنی زبان سے نہیں نکالوں گا۔ شاید وہ میرا ذہن پڑھ کر ہی گڑگڑایا تھا۔ میں اس کا ملازم نہیں ہوں، اس نے اس کام کے لیے مجھے 5000 روپے دیے ہیں۔ میں نے فلیٹ میں جو کچھ دیکھا تھا اسے وہی بتا دوں گا۔ میری وجہ سے تم پر کوئی آنچ آئے تو تم ہر وقت مجھ پر ہاتھ ڈال سکتے ہو۔ تمہیں اندازہ نہیں ہے کہ ڈی ڈی نے تمہیں کیسے خطرناک چکر میں ڈال دیا ہے۔ جہانگیر چھری لہراتے ہوئے صفاقانہ لہجے میں بولا، یہ روایت چلی آ رہی ہے کہ نہ وہ ہمارے کسی آدمی کو زندہ چھوڑتا ہے، نہ ہم اپنے ہاتھ لگنے والے اس کی کسی آدمی کو زندہ واپس لوٹنے دیتے ہیں۔ تم بیچ کے آدمی ہو لیکن تمہارے ستارے گردش میں آ گئے ہیں۔ اس کا چہرہ خوف سے تاریک پڑ گیا اور وہ اپنے خشک ہونٹوں پر زبان پھیرتے ہوئے بولا، میں خدا اور رسول کی قسمیں کھاتا ہوں کہ تمہارے بارے میں اپنی زبان بند رکھوں گا۔ میں ایسے دندوں سے ہی دور بھاگتا ہوں، چھوٹی موٹی نقب زنی سے ہی میرا گزارا ہوتا رہتا ہے۔ اگر ڈی ڈی میری پچھلی وارداتوں کا حوالہ دے کر مجھے دھونس نہ دیتا تو میں کبھی اس کے لیے کام کرنے پر آمادہ نہ ہوتا۔ وہ سور کا بچہ پکا بلیک میلر ہے، مجھے اس کے مفاد سے زیادہ اپنی زندگی عزیز ہے۔ وہ تمہارا معاوضہ کس طرح ادا کرتا ہے؟ میں نے اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے سوال کیا۔ تم یقین نہیں کرو گے لیکن ہر بار کام ہونے سے پہلے کسی نہ کسی طرح رقم مجھے مل جاتی ہے۔ آج بھی ایک بار والے نے میرا بائی کے کوٹھے پر رقم کا لفافہ پہنچایا تھا۔ یہ شوق بھی ہے رکھتے ہو تم؟ میں نے پوچھا۔ میں میرا بائی کے کوٹھے پر ہی رہتا ہوں، وہ کسی شرمندگی کے بغیر بولا۔ اس کی
ایک لڑکی سے میرا چکر چلا ہوا ہے اور ڈیڈی وہیں تم کو فون کرتا ہے؟ ہاں میرے فون وہیں آتے ہیں، تم چاہو تو ابھی تصدیق کر سکتے ہو۔ نیپیر روڈ پر تو اس وقت بھی مجرے چل رہے ہوں گے۔ یہ کہہ کر اس نے اپنا نام اور میرا بھائی کا فون نمبر بھی دہرا دیا، جو جہانگیر نے فوراً نوٹ کر لیا۔ آج کے بعد اگر تم ادھر نظر آئے تو زندہ واپس نہ جا سکو گے، میں نے اسے گورتے ہوئے کہا۔ آج بھی ہم بہت بڑا خطرہ مول لے کر تمہیں زندہ واپس لوٹنے دیں گے، تمہیں ہمیشہ مجھے اپنا غلام پاؤ گے۔ میری یقین دانی سنتے ہی فرتے جذبات سے اس کی آواز براگ گئی۔ اس خبیث بلیک میلر نے مجبور کیا تو شاید مجھے دوبارہ ادھر آنا پڑے، لیکن میں آیا تو سیدھا تمہارے پاس آ کر پوری کہانی سناؤں گا، پھر تم جو حکم دو گے اسی کے مطابق عمل کروں گا۔ اس کی کسی ہدایت پر میں نے عمل کرنے سے انکار کیا تو اسے مجھ پر شبہ ہو جائے گا۔ اس کی بات معقول تھی، اس لیے میں نے جہانگیر کا اشارہ کیا اور اس نے چھری سے قیدی کی بندشیں کاٹنی شروع کر دی۔ اس شخص سے کئی کارآمد باتیں معلوم ہوئی تھیں۔ اول تو دلدار کی دوا ساز فیکٹری کے بارے میں میرا شبہ یقین میں بدل گیا تھا کہ وہاں کوئی گھپلہ ہو رہا تھا، جس کا ثبوت یہ تھا کہ فیکٹری مینیجر بھی دلدار کی سازشوں میں شریک تھا۔ دوسری بات یہ تھی کہ پیسہ پھینک کر کام لینے کے پرانے اصول کی بجائے دلدار لوگوں کو بلیک میل کر کے بھی شی کے لیے کام کرنے پر مجبور کر رہا تھا۔ شاید بخت آور کو بھی اس کے کیے ہوئے قتل کے سہارے شی کے جال میں باندھا گیا تھا۔ اس شخص کے زندہ واپس لوٹنے سے سب سے بڑا فائدہ یہ نظر آ رہا تھا کہ سیما کے بارے میں دلدار کا تجسس ختم ہو جاتا اور وہ ہارون کی سنائی ہوئی کہانی پر یقین کر لیتا۔ بصورت دیگر وہ زیادہ ہوشیاری اور تیاری کے ساتھ سیما کی طرف متوجہ ہو سکتا تھا۔ قیدی بندشوں سے آزاد ہوتے ہی اچھل کر کھڑا ہو گیا۔ میں اپنی نئی زندگی کے لیے دل کی گہرائیوں سے تمہارا شکر گزار ہوں۔ اب اگر مجھے اجازت ہو تو میں چلا جاؤں؟ ضرور چلے جاؤ، لیکن یہ یاد رکھنا کہ وعدہ خلافی کی صورت میں موت تمہیں کہیں بھی آد بوچے گی، میں نے کہا۔ میرا پستول، اس نے قدرے ہچکچاہٹ کے بعد سوال کیا۔ وہ نہیں ملے گا، میں نے فیصلہ کن لہجے میں کہا۔ ہتھیار پاس ہو تو استعمال ہو ہی جاتا ہے۔ اگر تمہاری سرگرمیاں واقعی چوری اور نقب زنی تک محدود ہیں تو میرا مشورہ ہے کہ کوئی آتشی ہتھیار ساتھ نہ رکھا کرو، ورنہ کسی دن سوچے سمجھے بغیر اچانک قاتل بن جاؤ گے اور پھر کچھ بھی نہ ہو سکے گا۔ وہ سر جھکا کر نکاسی کے راستے کی طرف بڑھ گیا اور جہانگیر بھی اپنے گھر واپسی کی تیاریوں میں مصروف ہو گیا۔ ایک مرتبہ پھر گھنٹی کی آواز میری نیند میں خلل انداز ہوئی اور مجھے بستر چھوڑنا پڑ گیا۔ ایسا معلوم ہو رہا تھا جیسے اس رات سونا میرے مقدر میں ہی نہ ہو۔ اس بار فون کی گھنٹی خاموش تھی، البتہ ڈور بیل بجائی گئی تھی۔ میں نے دروازہ کھولا تو سیما میک اپ سے آری دلکش چہرے سمیت میرے سامنے موجود تھی۔ میں اس کے ہونٹوں پر خفت آمیز مسکراہٹ تھی اور وہ مجھ سے نظریں نہیں ملا رہی تھی۔ میں نے اس کے لیے راستہ چھوڑ کر اندر آنے کی دعوت دی، جو اس نے بلا پسو پیش قبول کر لی اور مجھ سے پہلے ہی ڈرائنگ روم میں پہنچ کر بے تکلفی کے ساتھ ایک صوفے پر براجمان ہو گئی۔ تم ابھی تک سو ہی رہے تھے؟ میرے پہنچنے پر اس نے حیرت امیز آواز میں کہا۔ رات کو سونا نصیب نہ ہو تو دن چڑھے تک بستر چھوڑنے کو دل نہیں چاہتا۔ یہ بتاؤ کہ جہانگیر کو کہاں چھوڑ آئی؟ اس نے حیرت سے نظریں اٹھا کر میری طرف دیکھا، پھر جھینپ کر سر جھکا لیا۔ مجھے کیا پتا، میری آنکھ کھلی تو وہاں کوئی نہیں تھا۔ نشہ اترنے پر سیدھا گھر چلا گیا ہوگا اور میں رات گئے تک اس کے انتظار میں جاگتا رہا۔ تھوڑی دیر پہلے آنکھ لگی تھی تو اب تم نے اٹھا دیا۔ یہ بتاؤ کہ صبح ہوئی صبح تم نے مجھے کیسے یاد کر لیا؟ مرچیں کیوں چبا رہے ہو؟ اس بار براہ راست میری آنکھوں میں دیکھتے ہوئے بولی۔ رات کو میں نشے میں تھی اور کچھ ہوش نہیں تھا کہ کیا کہہ اور کیا کر رہی ہوں۔ اس وقت صبح کے 10 بجے ہیں۔ جا کر منہ ہاتھ دھو لو، کچن میں کچھ موجود ہے تو میں یہیں ناشتہ بنا دوں گی، ورنہ میرے فلیٹ میں چلو، وہاں سب تیار ہے۔ اس کے لہجے میں عجیب سی اپنائیت تھی، انداز ایسا تھا جیسے یہ جتانا چاہ رہی ہو کہ تم کیوں دل چھوٹا کرتے ہو، میں تمہیں تو نشہ کیے بغیر بھی پسند کرتی ہوں۔ شب خوابی کے لباس میں خود بھی بے آرامی محسوس کر رہا تھا، اس لیے اسے کچن کی راہ دکھا کر خود باتھ روم کی طرف ہو لیا تاکہ ناشتہ کر کے خود بھی اپنے دن کا آغاز کر سکوں۔ میں شاور سے کافی دیر تک اپنے بدن پر نیم گرم اور ٹھنڈے پانی کی تیز دھاریں بہاتا رہا، پھر تر و تازہ ہو کر کچن میں پہنچا تو ناشتہ تیار تھا اور فضا میں تازہ چائے کی بو رچی ہوئی تھی۔ سیما اپنے پیشے کے اعتبار سے ایئر ہوسٹس تھی اور مدارت کے رموز سے اچھی طرح واقف تھی۔ میری فرمائش پر وہ بھی ایک بڑے مگ میں چائے لے کر کچن ٹیبل پر میرے مقابل آ بیٹھی۔ مجھے ہارون کا احسان مند ہونا چاہیے کہ اس کے طفیل میں نے ایک با اخلاق پڑوسن دریافت کر لی۔ چائے تم اچھی بناتی ہو، کھانے کے معاملے میں کیا حال ہے؟ میں نے سکوت توڑنے کے لیے بات چھیڑ دی۔ کھانے بھی بنا ہی لیتی ہوں، دوپہر کو کوئی کام نہ ہو تو لنچ میرے ہی گھر کر لینا، اس نے مسکراتے ہوئے کہا۔ دوپہر
ظاہر کو وقت نکالنا مشکل ہے، میں نے چائے کا گھونٹ لیتے ہوئے کہا۔ پھر کسی وقت پروگرام بنا لیں گے، اس وقت تو یہ بتاؤ کہ ہارون سے تمہاری دوستی کب سے ہوئی ہے؟ پچھلے ہفتے کی بات ہے، اس نے حیرت سے میری طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ اس وقت تمہیں وہ کیسے یاد آ گیا؟ یعنی یہ تمہارے شوہر کی گرفتاری کے بعد کا ہی واقعہ ہے، میں نے تائید طلب لہجے میں کہا۔ ظاہر ہے، اس نے کہا، لیکن اس طرح تم کیا ثابت کرنا چاہ رہے ہو؟ کچھ بھی نہیں، فی الحال تو کسی نتیجے پر پہنچنے کی کوشش کر رہا ہوں۔ ہارون تم سے بلا وجہ ہی نہیں ملا تھا، اس دوستی کے پردے میں کوئی بہت اہم مقصد پوشیدہ تھا۔ وہ کیا تھا؟ وہ یک بیک ہی تشویش میں مبتلا ہو گئی۔ یہی معلوم ہو جائے تو سارا مسئلہ حل ہو جائے گا۔ یہ کہتے ہوئے میں نے اس کا فطری تجسس ابارنے کی نیت سے کہا، ہو سکتا ہے کہ اس طرح ہم ڈی ڈی کی پراسرار شخصیت کو بے نقاب کرنے میں کامیاب ہو جائیں۔ میری تو سمجھ میں نہیں آتا کہ اس معاملے میں تمہاری کیا مدد کر سکوں گی، وہ الجھن آمیز لہجے میں بولی۔ ندیم کی گرفتاری کی خبر سن کر میں نے اس کی مدد کے لیے جرمنی جانے کا فیصلہ کر لیا تھا، لیکن اگلے ہی دن اس کی ایئر لائن کے ذریعے ٹیلیکس پر پیغام ملا کہ اس نے جرمن حکام کے سامنے اعتراف جرم کر لیا ہے۔ میں نے ایک مقامی وکیل سے مشورہ کیا تو اس نے بتایا کہ ندیم کے اعتراف نے معاملہ نپٹا دیا تھا، اسے کسی عدالت میں پیش کر کے فرد جرم عائد کی جاتی اور پھر سزا سنا دی جاتی۔ اس نے یہ بھی بتایا کہ مزاحمت کرنے والوں کے مقابلے میں اقبالی مجرموں کو یورپ میں نسبتاً ہلکی سزائیں دی جاتی ہیں۔ اب سوچتی ہوں کہ اس کی سزا یابی کے بعد اس سے جیل ہی میں ملنے جاؤں گی۔ معلوم ہوتا ہے کہ ندیم کی گرفتاری کے بعد ان لوگوں نے بھی اس کی کوئی مدد نہیں کی جنہیں وہ ہیروین پہنچانے والا تھا۔ ہو سکتا ہے کہ ندیم نے اقبال جرم کے ساتھ ہی ان کی نشاندہی بھی کر دی ہو۔ اب تم ذہن پر زور دے کر بتاؤ کہ ندیم کی ہیروین کی اسمگلنگ کے بارے میں تم کیا کچھ جانتی ہو؟ میں جو کچھ پہلے بتا چکی ہوں اس سے زیادہ کچھ نہیں جانتی۔ میں پہلے ہی تم کو بتا چکی ہوں کہ اپنی ڈیوٹیز کی وجہ سے ہماری بہت کم ملاقات ہوتی تھی۔ وہ مجھ سے مشورہ کیے بغیر اس غلیظ کام میں ملوث ہوا تھا۔ میرے سمجھانے پر اس نے دامن بچانا چاہا تو پچھلے جرم کے تحت گرفتاری کا خوف دلا کر اسے مجبور کر دیا گیا۔ کوئی چیز، کوئی دستاویز جو اس نے تمہارے پاس؟ اس نے مایوسانہ انداز میں اپنے سر کو نفی میں جنبش دی، جس پر میں نے اصرار کیا، ضروری نہیں کہ تم میری بات کا اسی وقت جواب دو، ذہن پر زور دیتی رہو، ہو سکتا ہے کہ کسی وقت کچھ یاد آ جائے۔ لیکن یہ رات میں تمہیں ہارون پر شبہ کیوں ہونے لگا؟ رات نہیں، یہ اس سے پہلے کی بات ہے، میں نے معنی خیز مسکراہٹ کے ساتھ کہا۔ تمہیں یاد ہوگا کہ فارماسیوٹیکل فیکٹری کا ذکر آنے پر میں نے تم سے کئی سوال کیے تھے۔ جاز فارماسیوٹیکل کے مینیجر کے بارے میں بہت کچھ سن چکا ہوں، فیکٹری میں کوئی گڑبڑ کی جا رہی ہے؟ اس نے حیرت سے سوال کیا۔ فیکٹری کے بارے میں مجھے معلوم نہیں، لیکن وہاں کا مینیجر مشتبہ آدمی ہے۔ اس سے ندیم کے بارے میں کوئی گفتگو ہوئی تھی تمہاری؟ شاید ایک بار اسی نے ذکر نکالا تھا اور میں نے بات ٹال دی تھی۔ وہ دوبارہ تمہارا سامنا کرنے کی جرت نہیں کرے گا، لیکن اگر فون کر بیٹھے اور اس موضوع کو نکال بیٹھے تو اسے بتا دینا کہ پہلے شوہر کی فرینکفرٹ میں گرفتاری کے بعد تم نے خاموشی سے دوسری شادی کر لی ہے۔ نہیں، اس نے دونوں ہاتھوں سے اپنا سینہ تھام لیا، اتنا سنگین جھوٹ میں نہیں بول سکوں گی۔ یہ جھوٹ میں ہارون سے بول چکا ہوں، تمہیں صرف اسے نبھانا ہوگا۔ جب وہ تمہارے بارے میں ہرزہ سرائی کر رہا تھا تو میں نے یہی جھوٹا انکشاف کر کے اس کی کھوپڑی باک سے اڑا دی تھی کہ میں تمہارا دوسرا شوہر ہوں۔ مجھے بعد میں پیش آنے والے واقعات کا ذرا بھی اندازہ ہوتا تو وہی دعویٰ میں جہانگیر کی زبانی کراتا، تاکہ اب اگر تم نے اس واقعے کا دوبارہ ذکر کیا تو مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا۔ وہ میری بات کاٹ کر ترش روئی سے بولی، غصے سے اس کا چہرہ گلنار ہو گیا تھا، جس سے یہ ظاہر ہو گیا کہ وہ جیسی بھی تھی اس میں کم از کم شرم و حیا بالکل ہی ختم نہیں ہوئی تھی۔ دراصل وہ آزاد خیال عورتوں کے اس قبیلے سے تعلق رکھتی تھی جو اپنے لباس، چال ڈال اور نازو انداز سے دور سے مردوں کی آتش شوق بڑکا کر اپنی تفریحات کے لیے ان کی جیبیں خالی کرا کے خوشی محسوس کرتی ہیں، لیکن عملی طور پر مہم جو نہیں ہوتی۔ ہاں، اگر اس مشغلے میں کہیں حالات کے جال میں پھنس کر وہ اپنے غرور سے محروم ہو جائیں تو اپنی انا کی خاطر کسی واقعے کا ڈنڈورا پیٹنے کی بجائے اسے ہمیشہ کے لیے اپنے دل کے نہا خانوں میں دفن کر لیتی ہیں۔ اس کے بعد وہ اپنا مگ خالی کرنے تک رہ کے مجھے غسیلی نگاہوں سے گھورتی رہی، جن میں شکوہ بھی تھا اور شاید شکایت بھی، لیکن غزالہ سے دل ہارنے کے بعد میں نظروں سے غائل ہونا ہی بول گیا تھا۔ اس وقت اس کی آمد کا مدعا صرف اتنا تھا کہ جہانگیر کے بارے میں معلوم کرنا چاہتی تھی، لیکن مجھے اس سے گفتگو کرنے کا بہانہ مل گیا تھا۔ مجھے پورا یقین تھا کہ کوئی ایسی اہم بات اس کے علم میں تھی جسے وہ اہمیت نہیں دے رہی تھی، لیکن ڈی ڈی کے لیے وہ بہت
بہت اہم تھی۔ جب ہی ہارون کے بھاگنے کے بعد میرا بھائی کے ہونے والے داماد چھٹن کو سیما کے فلیٹ کے جائزے کے لیے بھیجا گیا تھا۔ وہ چلی گئی تو میں فون کے پاس آ بیٹھا۔ کافی دن چڑھ چکا تھا اور میرا خیال تھا کہ جہانگیر سلمہ سے مصالحت کے بعد اپنی گارمنٹ فیکٹری میں پہنچ چکا ہوگا، اس لیے میں نے وہیں کا نمبر گما ڈالا۔ کال جہانگیر کی سیکرٹری نے ریسیو کی، جسے میں نے دیکھا نہیں تھا، لیکن اپنے مشاہدے کی بنا پر جہانگیر پر اس کی مضبوط گرفت کا اندازہ لگا لیا تھا۔ اس نے بڑی چہکتی ہوئی اور حوصلہ افزا آواز میں ہیلو کہا تھا۔ میں نے پیٹر کے نام سے اپنا تعارف کرا کے بے تکلفانہ انداز میں اس کی مزاج پرسی کی اور پھر جہانگیر سے لائن ملانے کے لیے کہا۔ وہ اسی وقت دفتر پہنچا تھا اور اپنی کامیابی پر بہت مگن تھا، کیونکہ رند خرافات ہو کر بھی وہ جنت سے نوازا گیا تھا۔ سیما کے ساتھ وقت گزارنے کے بعد اس نے سلمہ کو بھی کامیابی کے ساتھ شیشے میں اتار لیا تھا۔ اس وقت مجھے اندازہ ہوا کہ سلمہ تو خیر ایک عام عورت تھی، لیکن بیوی کتنی بھی دبنگ اور خونخوار ہو، اپنے ترکش کے سارے تیر آزمانے کے بعد آخر کار شوہر کے سامنے سر جھکانے پر مجبور ہو جاتی ہے۔ جب اس کی کتھا ختم ہو گئی تو میں نے براہ راست مافیا کا نام لیے بغیر شی سے زیادہ بہتر اور منظم گروپ میں شرکت کا ذکر چھیڑا، جس پر وہ ایک دم بڑک گیا۔ برسوں کی غلامی کے بعد شی کے چنگل سے خود بخود نجات مل جانے پر وہ بہت مطمئن تھا۔ اس نے جو اثاثے بنا لیے تھے، ان کے سہارے وہ سلمہ کے ساتھ اپنی لاولد زندگی اپنی پسند کے مطابق گزار سکتا تھا، اس لیے وہ دوبارہ کسی ایسے کھیل میں اپنی گردن نہیں پھنسانا چاہتا تھا جس سے چھٹکارا حاصل کرنا مشکل ہو جاتا۔ اس نے مجھے بھی یہی مشورہ دیا کہ میں شید دلدار آغا اور غزالہ کو یکسر فراموش کر کے آزاد زندگی کی ابتدا کر دوں، کیونکہ میرے لیے نہ کاروبار کی کمی تھی اور نہ حسین عورتوں کی، لیکن وہ احمق درد نہ آشنا تھا، شاید جانتا ہی نہیں تھا کہ دل کی چوٹ کیسی اور کتنی گہری ہوتی ہے۔ میں نے اس کا مشورہ سن تو لیا، لیکن اسے قبول کرنا میرے امکان سے باہر تھا۔ اسے میری سرگرمیوں کے بارے میں جتنا کچھ معلوم تھا، وہی اس کی دلی ہمدردیاں میرے ساتھ برقرار رکھنے کے لیے کافی تھا، اس لیے میں نے مافیا کا نام لیے بغیر وہ موضوع وہیں ختم کر دیا۔ اور شام کا کیا پروگرام ہے تمہارا؟ اس نے پورے اشتیاق لہجے میں پوچھا۔ کوئی کام نہ بھی نکلا تو شہر کی سڑکیں ناپتا پھروں گا۔ اس شہر کو مدت کے بعد دیکھا ہے، گلیوں میں چل کر اور سڑکوں پر ڈرائیونگ کر کے اپنائیت اور اپنے وطن کا عجب سا مسحور کن احساس ہوتا ہے۔ تمہارا دماغ میں خشکی ہو گئی ہے، اس کی چڑچڑی آواز ابھری تھی۔ محبوبہ دغا دے گئی ہے تو اب سڑکوں، پتھروں اور پیڑ پودوں کو چومتے چاٹتے پھرو گے؟ عقل کے ناخن لو اور میری مانو تو 6 بجے فلیٹ پر ہی رہنا۔ سیما بہت زندہ دل عورت ہے، اس کے ساتھ 2-4 دن وقت گزارو گے تو زندگی میں نئے رنگ نظر آنے لگیں گے۔ میں نے اسے یہ بتانے کی ضرورت نہیں سمجھی کہ سیما پچھلی رات کے واقعے پر سخت شرمندہ تھی اور جہانگیر اسی رو میں اگر اس کے ساتھ دوبارہ بے تکلف ہونے کی کوشش کرتا تو وہ اسے تھپڑ بھی رسید کر سکتی تھی۔ تھپڑ کھا کر میرے بتائے بغیر اسے زندگی کے سارے رنگ خود بخود ہی نظر آ سکتے تھے۔ آ جانا، میں انتظار کروں گا، لیکن اب میں سلمہ سے کوئی جھوٹ نہیں بولوں گا۔ اس نے میری سمجھداری پر اپنی مسرت کا اظہار کرتے ہوئے فون کا سلسلہ منقطع کر دیا۔ ریسیور کریڈل پر رکھ کر میں نے سگریٹ ہی سلگائی تھی کہ فون بول پڑا۔ ریسیور اٹھاتے ہی میں نے کامنٹ کی آواز پہچان کر شوٹر کہا اور پھر پوچھا، یہ پروگرام کے بغیر نا وقت کیسے فون کر لیا؟ حقیقت یہ تھی کہ اس کی آواز سن کر مجھے خوشی ہوئی تھی، کیونکہ میری کئی الجھنوں کا جواب صرف وہی دے سکتا تھا۔ تمہاری خیریت دریافت کرنی تھی، سنا ہے پچھلی رات تم نے خاصی بھاگ دوڑ میں گزاری ہے اور پڑوسن والی سیما سے بھی تمہارے مراسم آنن فانن بہت زیادہ بڑھ گئے ہیں۔ میری کار میں پلاسٹک کا گڈا کس نے پہنچایا تھا؟ میں نے خشک لہجے میں سوال کیا۔ وہ میری طرف سے خیر سگالی کا پیغام تھا، تمہیں شیراڈ کی ڈگی کے بارے میں بتا دیا گیا تھا، پھر بھی تم گڈے کو اپنے ساتھ بہت دور لے گئے۔ وہ اس بات کا اظہار تھا کہ میرے آدمی تمہارے قریب موجود تھے، اسی کے ساتھ کہا گیا، اور بلڈنگ میں بھی تمہارے ہی آدمی ساری رات آنکھ مچولی کھیلتے رہے۔ ظاہر ہے کہ وہ اوپر تمہارے دروازے تک نہ جاتے تو یہ کیسے معلوم ہوتا کہ اندر کیا ہو رہا تھا؟ ویسے سیما سے ہوشیار ہی رہنا، کل جب ہم تم سے ملنے آئے تھے تو تمہاری بلڈنگ عملاً ہمارے آدمیوں کے محاصرے میں تھی۔ سیما کے ملاقاتی کو بگانے کے بعد میں نے اپنا ایک آدمی اس کے پیچھے روانہ کر دیا تھا، جو خبر لایا ہے کہ وہ شخص دلدار کے دوا ساز کارخانے کا مینیجر تھا۔ ہو سکتا ہے کہ وہ لوگ سیما سے بھی کچھ کام لے رہے ہوں۔ انہوں نے سیما کے شوہر پر ہاتھ ڈالا ہوا تھا۔ میں نے اس کی معلومات کی توثیق کرنے کی نیت سے کہا۔ وہ تیسرے پھیرے میں باہر پکڑا گیا اور اب ہارون اس پر ڈورے ڈال رہا ہے۔ مجھے بھی کوئی چکر معلوم ہوتا تھا اور میں نے سیما کو ہوشیار کر دیا ہے۔ رات گئے ایک اور بھی آدمی تمہارے فلیٹ سے نکلتا ہوا
ہوا دیکھا گیا تھا، وہ سیما کے فلیٹ میں صرف یہ دیکھنے آیا تھا کہ وہ اکیلی رہتی ہے یا اس نے واقعی دوسری شادی کر لی ہے، لیکن وہ میرے ہاتھ لگ گیا۔ اسے ڈی ڈی نے بھیجا تھا، میں نے اپنی تسلی کے بعد ہی اسے آزاد کیا تھا۔ اوہ، یہ تو کوئی لمبا کھیل معلوم ہوتا ہے۔ اس کی تحیر زدہ آواز ابھری۔ ڈی ڈی اگر تمہاری پڑوسن میں دلچسپی لے رہا ہے تو تم کو بھی ہوشیار رہنا ہوگا۔ شاید تم نے اندازہ لگا لیا ہو کہ رات میرے 3-4 آدمی تمہارے فلیٹ کے آس پاس موجود تھے۔ وہاں ڈیوٹی دینے والے نے غیر معمولی نقل و حرکت دیکھتے ہی کمک طلب کر لی تھی، اور وہ سب اچھی طرح مسلح تھے۔ کوئی برا وقت آیا تو تم خود کو تنہا نہیں پاؤ گے۔ فی الحال ہم یک طرفہ طور پر تمہارا ساتھ دے رہے ہیں۔ یہ میرے ساتھ زیادتی ہے۔ تمہارے سب آدمی مجھے پہچانتے ہیں، لیکن میں ان کی تعداد تک سے بے خبر رہتا ہوں۔ اس بے خبری اور اضطرار میں ان میں سے ایک آدھ میرا نشانہ بھی بن سکتا ہے۔ وہ پھر ہنس پڑا۔ تم فکر نہ کرو، تم سامنا ہوتے ہی آسانی سے انہیں پہچان لو گے۔ تمہارے سامنے وہ گمبی کے علاوہ ایک لفظ بھی نہیں بولیں گے، اور وہی ان کی شناخت ہوگی۔ معزز ناظرین، لائک کریں، شیئر کریں اور کمنٹس باکس میں پاک آرمی زندہ باد، پاکستان پائندہ باد کا نعرہ ضرور درج کر کے اپنے ملک پر فخر کریں اور پاکستان کی بنیادیں مضبوط کرنے میں اپنا کردار ادا کریں۔ ویڈیو دیکھنے کا شکریہ۔ معزز ناظرین، اپنا خیال رکھیے گا اور ہمارے چینل کا بھی۔ ISI پاک آرمی زندہ باد، پاکستان پائندہ باد۔